مولانا اشرف آصف جلالی صاحب گرفتار ہیں۔ ان پر پرچہ کیا بنا، کیس کیا ہوا ان پہ کہ انہوں نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ جب وہ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دربار میں تشریف لے گئیں، تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا اس وقت وہ خطا پر تھیں۔ تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پتہ نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لی۔ یہ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کے الفاظ ہیں کہ جب سیدہ نے جناب صدیق اکبر سے فدق کے حوالے سے مطالبہ کیا تو اس وقت وہ خطا پر تھیں، لیکن جب حدیث ان کے سامنے آئی نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، تو اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئیں اور انہوں نے اس مطالبے کو ترک کر دیا۔ ان الفاظ پہ ان کی گرفت ہوئی ہے کہ انہوں نے سیدہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ آپ جب مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت آپ خطا پر تھیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جلالی صاحب نے یہ پوری ویڈیو میں نے دیکھی ہے جہاں سے یہ الفاظ ہیں وہ میں نے سنی ہے ساری، کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو وہ سلام اللہ علیہا بھی کہہ رہا ہے، فاطمۃ الزہرا بھی کہہ رہا ہے، رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہہ رہا ہے، طیبہ طاہرہ زکیہ کے القابات بھی وہ ان کی شان میں ادا کر رہا ہے۔ تو گستاخی تو نہیں کی تھی اس نے، نہ گستاخی کا اس کا مقصد تھا، وہ تو ایک مسئلہ بیان کر رہا تھا، ایک تاریخی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ تو ان کے اپنے حلقے کے علماء جو تھے وہ بھی بہت سارے، حنیف قریشی، کوکب نورانی صاحب اور دیگر بہت سارے، سعید اسد صاحب جو مناظر اسلام ہیں ان کے، ان ساروں نے ان کے خلاف بیانات دیے ہیں۔ جلالی صاحب نے جو ایک جملہ بول دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے جو آپ سے نکل گیا ہے اس کو واپس لے لیں۔ ان کے منہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا، وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھی، معاذ اللہ، سب کہیں خطا۔ میں نے ایک پاکستان کی مشہور علمی شخصیت کا ایک کلپ میرے پاس واٹس ایپ پہ آیا اور اس کو میں نے سنا، جس میں موصوف نے ایک عبارت کی تشریح کے ضمن میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ ام الحسنین جدہ سادات سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرا آپ کے لیے ایک جملہ ادا کیا کہ جب سیدہ کائنات اس بارگاہ میں، بارگاہ صدیقی میں گئیں، اور غالباً یہ مطالبہ فدق کے ضمن میں ان کی یہ گفتگو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گئیں تو اس وقت وہ خطا پر تھیں، اور جب انہیں اپنے بابا کی حدیث سننے کو ملی تو اس وقت انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اس سلسلے میں کہ ان کا یہ کہنا، اتنا کہنا گستاخی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہو، ان کا کوئی داماد ہو، یا نبی کا کوئی بھی صحابی ہو، اس کی شان میں واقعی کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، ان کا مقام،
ان کا تقدس یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان علماء کرام کے نزدیک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے، عزت ہے، احترام ہے، تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام ان کے نزدیک نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے انکاری ہیں؟ کیا یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تقدس کے منکر ہیں؟ یہ تو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ روافظ کی تو بات ہی نہیں ہے نا، ان کی تو ساری جو ان کے مذہب کی دکان چلتی ہے وہ اہل بیت اطہار کے ان 3-4 ناموں کے گرد چلتی ہے، ان کو تو ایک سائیڈ پہ رکھیں۔ یہ جو اہل سنت و جماعت کہلوانے والے علماء کرام ہیں، ان سے سوال ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حرم ہیں جناب علی المرتضیٰ کا، اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ علی کے حرم پر کوئی بات کرے تو آپ کی غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے، اور نبی کے حرم پہ کوئی بات کرے تو آپ کی غیرت ایمانی کیوں سوئی ہوتی ہے، بیدار کیوں نہیں ہوتی؟ پتہ چلا کہ ان کے اندر بھی رفس کے جراثیم ہیں، وگرنہ کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا پورا حلقہ یہ الفاظ سننے کے بعد وہ سراپا احتجاج بن گیا، اور انہی کے سامنے جب ادنا درجے کا ایک ذاکر جس کی معاشرے میں شاید کوئی وقت ہی نہ ہو، وہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخیاں، ان کی تکفیر، ان کے کردار پر کیا کچھ تمسخر اڑانا، کیا کچھ نہیں ہوتا، کبھی ان کی غیرت جاگی؟ یہ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں بالکل بے حس ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی شان میں بھی بولنا چاہیے، سیدہ عائشہ کی شان میں بھی بولنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ کی اگر کوئی گستاخی کرے، ان کے خلاف بھی اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے، اور نبی کی عزت، نبی کا حرم، نبی کی زوجہ، امت کی ماں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، جناب حفصہ، جناب ام حبیبہ، دیگر ازواج مطہرات جن کے اوپر روافظ صبح و شام کیچڑ اچھالتے ہیں، ہر مجلس میں انہیں وہ نشان تنقید بناتے ہیں، اور تبرہ اور گستاخیاں کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ وہاں پر کوئی آپ کو جوابی ویڈیو نظر نہیں آئے گی، کوئی تحریر نظر نہیں آئے گی، کوئی تصنیف نظر نہیں آئے گی۔ اللہ جانے یہ لوگ کس منہ سے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا کی گستاخی بھی قابل گرفت ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی پر بھی گرفت ہونی چاہیے۔ جو جس صحابی کی، جس صحابیہ کی گستاخی کرے اسے قانون کے شکنجے میں کسنا چاہیے۔ جب تک اہل سنت والجماعت ایک جو دوہرا معیار انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، صحابہ کے لیے معیار اور ہے، اہل بیت کے لیے معیار اور ہے، جب تک اس دوہرے معیار کو ختم نہیں کریں گے، سوتیلی ماں والا سلوک جو صحابہ اکرام کے ساتھ ان کا شروع ہوا ہے، جب تک اسے ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ان سے اللہ راضی ہوگا، نہ رسول راضی ہوگا، اور نہ ہی یہ مسلمان حلقے میں، مسلمان ملکوں میں امن و امان قائم کر سکیں گے۔ اللہ پاک انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک اصحاب رسول، ازواج رسول اور اہل بیت اطہار کی عزت، عظمت، ناموس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اللہ پاک ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے ناموس کا پہرا دینے کے اللہ پاک ہمیں توفیق و صلاحیت عطا فرمائے۔